اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے آیت نمبر 66 یعنی 66 اور آیت نمبر 67۔ آیت نمبر 66، آیت نمبر 67۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلناہا، پس جعل بنا دیا، نہ ہم نے، ہا اس کا، پھر بنایا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، لما جب، بینا درمیان، یدیہ پہلے اس کے، وما اور جو، خلفہا بعد میں اس کے یعنی پیچھے اس کے، اور موعظۃً نصیحت، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، کے لیے متقین پرہیزگار۔ پھر بنایا ہم نے ان کو عبرت، جو لوگ ان کے درمیان تھے یعنی جو پہلے تھے وہاں موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃً للمتقین اور نصیحت بنا دی متقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس آیت میں یہ ہے جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے یعنی یہودیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا تھا ماہی گیری سے، مچھلیوں کو پکڑنے سے، اور انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر کے مختلف حیلے بہانے بنا کر جو ہے جال بچھائے اور مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلیظ بندر بنا دیے۔ تو وہ بندر جو بنا دیے، وہ 3 دنوں کے بعد پھر وہ روتے رہے اور 3 دن کے اندر وہ فوت ہو گئے۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ پھر بنا دیا ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے، ان کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ دیوار بنا دی تھی انہوں نے، اور اس سے اوپر آ کے دیکھا کہ ان کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی، دیکھا تو وہ بندر بنے بیٹھے تھے۔ تو ان کے لیے بھی عبرت اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی عبرت کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو ان کو ایسی سزائیں ملے گی، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ پرہیزگار چونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ ایک نصیحت بن گئی کہ وہ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں تو اب تو بالکل ہی ایسے کام نہیں کریں گے جو ان کے لیے باعث مصیبت اور تکلیف بن جائے اور اللہ کی نافرمانی بن جائے، وہ کبھی بھی ایسے نہ کریں گے۔ تو یہ اس پچھلی آیت کے ساتھ منسلک آیت ہے کہ عبرت بنا دیا دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اگلے پیچھے سارے لوگوں کے لیے۔ یعنی ہو سکتا ہے آگے پیچھے جو یہ بتا رہے ہیں تو آگے اس کے پیچھے جو گاؤں تھے اور پیچھے ان کے گاؤں تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ عبرت جو ہے ان لوگوں کے لیے جو ادھر موجود تھے اور پہلے سے، اور ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آنے والے تھے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، اور اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، یأمر حکم دیتا ہے تم کو، ان یہ کہ، تذبحو تم ذبح کرو، بقرہ یعنی گائیں،
قالو کہا اس کی قوم نے، یعنی ان لوگوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا کیا تم پکڑتے ہو ہم سے مذاق، کیا تم تخذو پکڑنا نہ ہم سے، ہزوا مذاق، کہا ان لوگوں نے کیا تم پکڑتے ہو یا تم کرتے ہو ہمارے ساتھ مذاق، موسیٰ علیہ السلام سے اب کہہ رہے ہیں۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، ان یہ کہ اکونا ہو جاؤں میں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، یعنی اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پیغمبر کہاں ایسے مذاق کرتے ہیں، وہ تو پیغمبر تھے۔ تو یہ اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اس میں یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے تم کو کہ ایک گائے ذبح کرو، اور تو ایک گائے ذبح کرو، تو اس کی قوم نے کہا کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ گائے کے لیے ان کے دلوں میں، بنی اسرائیل یہودیوں کے دلوں میں ایک عظمت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم دیا کہ تم لوگ گائے کو ذبح کرو۔ تو کیونکہ ان کے دلوں میں اس کے لیے بڑی عزت اور عظمت تھی یہودیوں کے دلوں میں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو، یعنی اتنی عظمت تھی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں ایسے مذاق سے، کہ اگر میں ایسے مذاق کروں تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں۔ تو اصل میں یہ کیا تھا کہ اس کے پیچھے کنسیپٹ یہ ہے کہ یہودیوں میں ایک آدمی کو کسی نے قتل کیا تھا، اس کے قتل جو ہے ایک دوسرے پر دھر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیا تھا، دوسرے کہہ رہے تھے کہ یہ اس قبیلے نے کیا، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ ایک گائے کو ذبح کر دے اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے پر ڈال دے، تو وہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائے گا اور وہ اپنے قاتل کا بتا دے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے وہ گائے کی عظمت وہ بھی ختم کرنا چاہتے تھے، اور ان کو بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایک گائے ذبح کر دو اور اس کا قاتل اس طرح معلوم ہو جائے گا، یہ بات بھی واضح ہو جائے گی، آپ لوگوں کا یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ساری بات ادھر اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے پھر کل انشاءاللہ کہ کیا وہ کہتے ہیں آگے سے۔ تو اب آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس میں جو عبرت کی باتیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے عبرت لینے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس راستے پر چلائیں جو اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اس راستے سے بچائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اس راستے پر چلائیں جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں، آل اولاد، کل مومن مسلمانوں کو اپنے سیدھے راستے پر چلائے، پسندیدہ راستے پر چلائے، نیکی کی ہدایت دے اور برائی سے بچائے، اور جن کے ماں باپ حیات نہیں ہے اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔